نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا صدق اللہ العظیم۔ مختلف انسان مختلف قسم کی پریشانیوں میں گرفتار اور مبتلا رہتے ہیں۔ کسی کو جانی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو کسی کو مالی، کسی کو منصب کی پریشانی ہوتی ہے تو کسی کو اپنی عزت اور آبرو کی۔ کوئی امیر آدمی ہے تو اپنی کوٹھی میں رہ کر بھی پریشان ہے، کوئی غریب ہے تو اپنی جھونپڑی میں رہ کر بھی پریشان رہ رہا ہے، کوئی روزگار اور حالات سے پریشان ہے تو کوئی آپس کے تعلقات اور معاملات کی وجہ سے پریشان ہے۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر، بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا ہوا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے تو کوئی کسی چیز میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے تو اس میں تو کوئی سکون نام کی چیز ہی نہیں۔ جبکہ انسان اگر کسی منصب پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جو اس کو مزید فکروں میں گھیر لیتا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سکون صرف مال و دولت میں ہے اور میرے پاس جتنی زیادہ دنیا کی نعمتیں آ جائیں گی تو مجھے سکون حاصل ہو جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی کہانی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو مال و دولت حاصل ہوئی تو ان میں سے تو اکثر کا حال یہ ہے کہ اگر ایک کام شروع کیا اور وہ احسن انداز میں چل بھی رہا ہے تو اب اس کی فکر یہ ہے کہ میں ایک کام سے دوسرا کام کیسے شروع کروں۔ دو شروع کر دیے تو اب اس کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ میں تیسرا کام کیسے شروع کروں۔ الغرض انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اسی کشمکش میں اور دنیا کے حاصل کرنے کی کوشش میں انسان لگا رہتا ہے اور اس کو اس دوران قلبی سکون بالکل بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کسی نے یہ سوچ بنا لی کہ ہم عیاشی کی زندگی گزاریں گے، دنیا کی ہر آسائش نعمت ہمارے پاس ہوگی، خوب عیاشی کے ساتھ شراب و کباب کی زندگی گزرے گی تو اس میں ہمیں سکون حاصل ہوگا، مگر وہ اس سے بھی عاری ہیں۔ کسی نے منشیات کا سہارا لے کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی اس کو صرف عارضی دل کا بہلاوا ہی ملا، اور عارضی اس کو تھوڑا سا سکون ملا، اس کے بعد وہی فکر، وہی پریشانی اور وہ دل کا پریشان ہونا اس کے سر پہ ہر وقت سوار ہوا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا علاج صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ گار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور معافی مانگے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، وہی ان چیزوں کا مالک ہے۔ جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنے بندوں کو سکون، راحت اور اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے تمام عیش و عشرت اور نعمتیں اور قلبی سکون عطا فرمائے گا۔ اور جب مالک راضی ہوتا ہے اور بندہ نافرمانی چھوڑ دیتا ہے تو پھر مالک اس سے راضی ہو کر جو وہ چاہتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیسے خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں اور اس کو ناراض کرنے والے اعمال کس طریقے سے انسان کی زندگی میں تباہ کن ثابت ہو جاتے ہیں۔ زمین میں خیر و برکت اور خوشحالی بھی انسان کے اعمال سے آتی ہے، اور قرآن بھی اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں رہتے ہوئے جو بھی حالات آئیں گے، اچھے اور برے حالات، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرے اور ان تمام کاموں میں لگے کہ جن میں اللہ کی رضا حاصل ہو، جس میں اس کا مالک، اس کا رب اس سے راضی ہو، اور انسان ان تمام چیزوں سے دور رہے کہ جس سے اس کا مالک اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ انسان کی زندگی تباہ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں تمہارا معبود ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارا بادشاہ ہوں کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ تم وقت کے حکمرانوں کو کوسنے اور ان کو برا بھلا کہنے اور ان کو بد دعا کرنے کے بجائے مجھ سے صلح کر لو، تم اپنے معاملات مجھ سے درست کر لو، میں تمہاری پوری زندگی درست کر دوں گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم اپنے حالات، اپنے ملکی حالات، اپنے تمام تر معاملات میں دوسروں کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، جبکہ حدیث قدسی میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم
اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو کہ تم کس درجے میں مجھ سے تعلق رکھتے ہو، کس حد تک مجھ سے محبت کرتے ہو، اور تمہارا تعلق میرے ساتھ کس انداز کا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی تو سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اور قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ارد گرد کے حالات پر نظر دوڑائیں تو ہر انسان رزق کی تنگی، گھر کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، بارشوں کا نہ ہونا، ہر قسم کے معاملات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور قرآن ہماری اس چیز میں رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ تمہیں بخشنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ سے صلح کر لو گے، اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لو گے، تو پھر اللہ پاک آگے کیا فرما رہے ہیں، پھر ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ پاک تم پر بارشیں برسائے گا۔ جب بارشیں برسیں گی، بیماریاں دور ہوں گی، اور بارشوں سے حاصل ہونے والے جتنے فوائد ہیں وہ سب کے سب حاصل ہو جائیں گے۔ بارشوں کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ آگے کیا فرمایا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد دوں گا، وہ بھی بیٹے عطا کروں گا، تمہاری مال و دولت کے اندر فراوانی ہوگی، رزق کی تنگی تم سے دور کر دی جائے گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اس کے بعد تمہارا بہترین ٹھکانہ تمہیں جنت میں دوں گا، اور پھر جنت کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی آسائشیں اور وہاں کے مزے، سبحان اللہ۔ تو سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ تم استغفار کرو اور مجھ سے صلح کرو، میری طرف رجوع کرو، میں تمہیں ساری چیزیں عطا کر دوں گا۔ وہ تمام چیزیں اللہ پاک کی طرف سے پھر ہمیں عطا ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ہم آج پریشان ہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد کے حالات، معاشرت، معاملات، جتنی چیزوں میں بھی ہم پریشان ہیں، ہم اس میں وقت کے حکمرانوں کو کوستے ہیں کہ ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اعمال ہی در حقیقت تمہارے حکمران ہیں، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پر تمہارے حکمران ہوں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو انسانی اعمال کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے اچھے اعمال، برے اعمال، جس نوعیت کے بھی اعمال ہوں گے، اسی کے مطابق اس کے ساتھ وہ معاملات کیے جائیں گے۔ صحت ہے، بیمار ہونا ہے، نفع ہے، نقصان ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی مرتب ہوں گے۔ جیسے اعمال کریں گے ویسے ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اگر دنیا کے حالات پریشانی میں ہیں تو ہم بظاہر تو کوئی ظاہری صورت اختیار کر کے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں، یہ ایک انسانی سوچ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتا دیا کہ جب تم مجھ سے رجوع کر لو گے تو میں تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، بیماری کی حالت میں ہوگے صحت دوں گا، پریشانی کے عالم میں ہوگے تو خوشی عطا کروں گا، رزق کی تنگی میں مبتلا ہوگے تو وافر مقدار میں رزق دوں گا، کسی بھی معاملے میں پریشان ہوگے میں تمہیں ان مسائل سے نکال کر تمہیں عیش و عشرت اور آرام والی زندگی دے دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جب انسان کی زندگی میں کوئی ایسے حالات اور معاملات پیش آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، الارم ہوتا ہے، اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اے بندے سنبھل جا، ابھی بھی وقت ہے۔ اس پر اگر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ کر لے اور اس کے دل میں اس کی کچھ جنبش پیدا ہو جائے، دل حرکت کرنے لگ جائے، دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ہم حالات کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میرا حال دیکھ، تو اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے اے بندے اپنے اعمال دیکھ۔